سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام سلام شہدائے کربلا کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان ہمار سلان۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام میں ہم آج کے دن کی مناسبت سے ہی بات کریں گے۔ آج 11 محرم الحرام ہے، اور جیسے کہ ہماری یہ سیریز تسلسل کے ساتھ چل رہے ہیں، ہمارے یہ پروگرامز تسلسل کے ساتھ چل رہے ہیں، جس میں ہم واقعہ کربلا کو، مارکہ کربلا کو ڈسکس کر رہے ہیں، اس کے حوالے سے جان رہے ہیں، واقعات اور روایات پر مبنی گفتگو جاری ہے۔ اور آج بھی ہم جو ہے ان حالات کو، ان واقعات کو کوٹ کریں گے، ان کا تذکرہ کریں گے، ان پر روشنی ڈالی جائے گی جو 11 محرم الحرام کو پیش آئے۔ انہی حالات و واقعات پر مبنی ہم گفتگو کریں گے آج کے اس پروگرام میں، جب ہم تذکرہ کریں گے اسیران کربلا کی کوفہ روانگی کا، امام حسین علیہ السلام کے اس قافلے کو جب اب کربلا سے کوفہ لے جایا جائے گا، اور کوفہ سے پھر شام تک کا سفر، اس کے حالات و واقعات کیا ہیں، ان کا تذکرہ کرنے کے لیے، ان پر روشنی ڈالنے کے لیے، ان کا احاطہ کرنے کے لیے جو مہمان میرے ساتھ موجود ہیں، جلدی سے ان کا تعارف کراتے ہیں اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ موجود ہیں خانم سحر زیدی صاحبہ، اسلامک اسکالر ہیں، اور آپ کا شمار بہترین اسلامک اسکالرز میں ہوتا ہے، دینی معاملات پر گہری نگاہ رکھتی ہیں۔ خوش آمدید کہنا چاہوں گی خانم۔ بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ آج کی دوسری مہمان خانم گل زہرا رضوی ہیں ہمارے ساتھ، آپ کا شمار بھی اسلامک اسکالرز میں ہوتا ہے، درس و تدریس سے وابستہ بھی ہیں، آپ کو بھی میں خوش آمدید کہنا چاہوں گی۔ ایک اور مہمان میرے ساتھ موجود ہیں، ہمارے مختلف پروگرامز کا حصہ بھی رہی ہیں، پروفیسر عقیلہ آصف صاحبہ، آپ بھی ایجوکیشنسٹ ہیں، صوفیزم سے خاص لگاؤ رکھتی ہیں، آپ کو میں پروگرام میں خوش آمدید کہنا چاہوں گی۔ ناظرین کرام، آج کی جو نعت خواہ منقبت خواہ ہیں زارا ضمیر ہمارے ساتھ، آپ کو بھی خوش آمدید کہیں گے۔ پروگرام کے آخر میں آپ سے ایک کلام بھی سنیں گے زارا، اور گفتگو کا آغاز میں خانم سحر سے کرنا چاہوں گی۔ خانم، جب ہم بات کر رہے ہیں ان حالات کی، ان واقعات کی، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ساری رات کرب میں گزری، شب نماز اس عالم میں گزاری کہ رو رہے ہیں، لیکن خدا کا شکر بھی ادا کر رہے ہیں۔ میں چاہوں گی آپ ان حالات پر روشنی ڈالیں۔ وہ علی کی شیر دل بیٹی جو کربلا کے بعد، عاشورہ کے بعد، عصر عاشورہ کے بعد عباس بن گئی، اور کس طرح سے بی بی نے اس لٹے ہوئے چھوٹے سے قافلے کو، ان بیبیوں کو، ان بے سہارا عورتوں کو اور بچوں کو، یتیموں کو سنبھالا۔ یقیناً یہ زیب دیتا ہے کہ وہی بطلۃ الکربلا ہوں، وہی شیر دل خاتون ہیں۔ اب دین کی سربلندی کا علم ان کے ہاتھوں میں، بے شک ان کے ہاتھوں میں ہے۔ اور میں آپ کی سیریز کو جو آپ نے 10 تک کہا، وہ کاروان شہادت تھا، بے شک، اور اب 11 محرم سے جو کاروان روانہ ہوا ہے کربلا سے، یہ کاروان حریت ہے۔ واہ، بہت خوب۔ جو کاروان شہادت ہے، اس کے کاتب، اس کے رہنما سید الشہداء امام حسین ابا عبداللہ الحسین ہیں، اور کاروان حریت کی آموزگار عقیلہ بنی ہاشم، واہ کیا بات ہے، جناب زینب سلام اللہ علیہا ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ جنہوں نے کاروان شہادت کے صفحات پر تحریر کیا ہے اور ثبت کیا ہے ایک ایسا پیغام کہ جسے رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا، وہ جری اور بہادر ایسے نوجوان ہیں کہ جنہوں نے اپنی شہادت سے اسلام کا سر بلند کیا۔ لیکن کربلا سے بڑی کربلا یہ ہے کہ کاروان حریت کے صفحات پر جنہوں نے تاریخ کو رقم کیا ہے، وہ بے سہارا، وہ بیویاں، وہ بچے، وہ امام کہ جو قید و بند کی صعوبتوں کو برداشت کر رہے ہیں، وہ بچے اور وہ بیبیاں کہ جنہیں پابند سلاسل، پابند رسن کیا گیا ہے اور جن کو قید کیا گیا ہے۔ لیکن اصل میں اگر انصاف کی نگاہ سے دیکھا جائے تو قید انہیں نہیں کیا گیا، اصل میں جو قید ہیں وہ ایسے حریت پسند ہیں، وہ ایسے انسان ہیں اور وہ ایسی ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے تا قیام قیامت حریت آموزی کا وہ پیغام دیا ہے کہ ان کے علاوہ اور کوئی نہیں دے سکتا۔ اور اصل میں جو قید کرنے والے ہیں وہ اپنے نفس کے اسیر ہیں، بے شک،
اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ خاص طور پر ہم چلے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ، کیونکہ کربلا کے بعد ایک بہت اہم کردار جو ہمیں نظر آتا ہے، جو امامت کی پاسدار بھی ہیں، بچانے والی بھی ہیں، جناب سید سجاد، تو یہی ان کا تذکرہ ہم کریں، اور ایک بہت بڑا رول ماڈل عشق کے باب میں ہمیں کربلا کے بعد جناب زینب سلام اللہ علیہ کا نظر آتا ہے، اور آپ کا پہلا ہی خطاب ایسا ہے کہ جو انسان کی عقول کو متحیر کر دیتا ہے۔ یقیناً خانم، ہم اس خطاب کے حوالے سے ان ڈیٹیل آپ سے ہی گفتگو کریں گے، میں چاہ رہی ہوں کہ باقی پارٹیسپینٹس کو بھی ہم شامل گفتگو کریں۔ خانم، جیسے ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ کس طرح سے صبح کا آغاز ہوتا ہے، اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس قافلے کی روانگی شروع ہونے والی ہے، تمام بیبیاں ایک ایک کر کے شہداء کے پاس جاتی ہیں، ان کو سلام پیش کرتی ہیں، کتنی ہمت ہے، کتنا حوصلہ ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ 11 محرم الحرام کا دن ابن سعد نے اپنے فوج کی تیاری میں گزارا، اور اس کی اپنی فوج تکی ہوئی تھی، انہوں نے ایک دن آرام کیا، اور 11 محرم الحرام کی رات کو اسرا کے قافلے کو شہداء کے سروں کے ساتھ جانب کوفہ روانہ کر دیا گیا، اور روایات بتاتی ہیں کہ صبح طلوع ہوئے تقریباً 3 سے 4 گھنٹے ہو چکے تھے جب اسرا کا یہ قافلہ اور شہداء کے کٹے ہوئے سروں کا یہ قافلہ کوفہ میں داخل ہوا۔ یہ جو بیچ کا ایک دن ہے، شام غریبہ سے لے کر 11 محرم الحرام کا دن، جو ان بیبیوں نے کربلا کے صحرا میں گزارا، اس میں ہمیں نہ صرف صبر کی، استقامت کی، استقلال کی، شجاعت کی بہترین مثالیں نظر آتی ہیں، بلکہ ہمیں اس کے ساتھ ساتھ، کیونکہ واقعہ کربلا کے کئی پہلو ہیں، کربلا کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ ہم اس سے مظلومیت کا سبق سیکھیں، ہم ان کی مظلومیت پر نظر ڈالیں۔ کربلا کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہم شرافت کا پہلو دیکھیں، ہم ضمیر کے زندہ ہونے کا پہلو دیکھیں، جیسا جناب حر ہمارے پاس سب سے بڑی مثال ہے کہ کیسے ایک رات میں ایک انسان کا ضمیر بیدار ہو گیا، اور وہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے، جو یزید کی فوج کا سب سے بڑا جرنیل ہے، بالکل ایسے ہی اس کا ضمیر پلٹ گیا۔ تو کربلا دوسری طرف یہ، اور تیسرا کربلا کا ایک سبق ہمارے پاس ہے کہ کربلا ہمیں کیسے حریت کا سبق دیتی ہے، کربلا ہمیں کیسے انسانی اقدار کی معراج کا نمونہ دکھاتی ہے۔ بے شک ایسے۔ اب ہم ان 2 راتوں میں ایک چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہی ہوں، سننے والوں کے لیے بھی اور خواتین کے لیے۔ ہمارے ہاں ایک انتہائی مافوق العقل، میں یہ کہوں گی کہ مثالیں ہیں۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی ذات گرامی، میری جان آپ پر قربان، آپ کی مظلومیت ایک طرف ہے جناب زینب، آپ کا صبر ایک طرف ہے، صحیح، لیکن اس ایک رات میں، شام غریبہ میں اور 11 محرم الحرام کو، اگر آپ اپنے چشم تصور کو 61 ہجری میں لے کر جائیں اور آپ دیکھیں کہ ایک لک و دک صحرا ہے، بالکل، جس میں خون کی بو ہے، اللہ، جس میں چاروں طرف آپ کے پیاروں کی لاشیں ہیں، جس میں جلے ہوئے خیمے ہیں، لاشیں ہیں، ٹکڑے ہیں، سر بریدہ بدن ہیں، جس میں جلے ہوئے خیمے ہیں، خیموں کی راکھ ہے، اور اس میں کچھ بیبیاں ہیں اور ان کے ساتھ کچھ بچے ہیں، اور وہ غم سے نڈھال ہیں، وہ بھوکے پیاسے ہیں، کیونکہ اگرچہ جسے ہم فاقہ شکنی کہتے ہیں، جناب حر کی زوجہ عصر عاشور کے بعد کچھ گیہوں کے دانے اور کچھ بھنے ہوئے دانے لے کر آئی تھیں ان کی فاقہ شکنی کروانے کے لیے، لیکن وہ مقدار میں اتنے کم تھے کہ وہ جو 3 دن کے پیاسے تھے، کیونکہ امام حسین جہاں پیاسے تھے وہاں جناب زینب بھی پیاسی، بے شک ایسے، اور ان کی پیاس کا اختتام عصر عاشور پر ہو گیا، لیکن زینب کی پیاس جو ہے وہ آگے مسلسل چلتی رہی ہے، بیبیوں کی پیاس چلتی رہی ہے۔ اب یہاں پر جو میں بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ ہمیں، اگر انسان، اس دنیا کا انسان، 21ویں صدی کا انسان، اگر اپنے آنکھوں سے تعصب کی اینک اتار کر دیکھے، بالکل، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ گنیز بک جیسے ریکارڈز میں خواتین کے لیے زینب سلام اللہ علیہ کا نام ٹاپ آف دا لسٹ ہے۔ بے شک ایسا، یہ صرف صبر زینب نہیں ہے، ہم آج کتابوں میں پڑھتے ہیں ماڈرن دنیا میں کمیونیکیشن سکلز کیا ہوتی ہیں، ہم ماڈرن دنیا میں پڑھتے ہیں لیڈرشپ سکلز کیا ہوتی ہیں، ہم اس کے اوپر ورک شاپس کرتے ہیں، ہم اس کے اوپر سیمینارز کرتے ہیں، ہم نوجوانوں کو سکھاتے ہیں لیڈرشپ سکلز میں یہ ہونا چاہیے، اور میں کہتی ہوں کہ اگر کسی نے لیڈرشپ سکل سیکھنی ہے، قیادت کیسے کی جاتی ہے کسی ٹیم کی، تو وہ شام غریبہ اور 11 محرم الحرام کو زینب سلام اللہ علیہ کے رول کو دیکھ لیں کہ زینب اس بکھری ہوئی ٹیم کو جمع کیسے کرتی ہیں، اللہ، زینب ان کو موٹیویٹ کیسے کرتی ہیں، ٹوٹے پھوٹے دلوں کو کس طرح سے ایک جانب لے جا کے اور پھر ایک خاص ڈائریکشن کی جانب جانا ہے جس میں پتہ نہیں کہ کیا حالات و واقعات ہیں، ان کو ایک ویژن کیسے دکھاتی ہیں، ان کو مقصدیت کی طرف کیسے چلاتی ہیں۔ تو زینب کی ہمیں یہاں پر صبر کے ساتھ ساتھ ہمیں جناب زینب کی لیڈرشپ سکلز نظر آتی ہیں۔ عقیلہ صاحبہ، جیسے کہ ابھی ہماری دونوں پارٹیسپینٹ نے بڑے اچھے انداز میں روشنی ڈالی ہے میدان کربلا میں ہونے والے واقعات و حالات پر،
اگر اس کے سائیکلوجیکل پرسپیکٹیو کو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں، اب ایک جانب لٹا پٹا قافلہ ہے جس کا ہم ڈسکس کر چکے ہیں پہلے، جس کا تذکرہ کر چکے ہیں پہلے، جس پر روشنی ڈال چکے ہیں، دوسری جانب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اس قافلے کو سمیٹ کر اب لے جانے کی تیاریاں ہیں، وہ احساسات، وہ جذبات، وہ خیالات کہ آگے کیا ہونے والا ہے، ایک قیامت دیکھ لی کہ آگے کوئی اور قیامت انتظار کر رہی ہے، آگے ہمیں کن مصائب کا سامنا ہے، کن مشکلات سے دوچار ہونا ہے، سائیکلوجیکلی میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گی اس کو۔ شکریہ ہما۔ اصل میں بات دراصل یہ ہے کہ 21ویں صدی میں ان حالات اور ان واقعات کو چشم تصور میں لانا بڑا ضروری ہے، کیونکہ انسانی ذہن جو ہے وہ جب تک ان حالات کو دیکھتا نہیں ہے، جب تک آنکھ دیکھتی نہیں ہے، آپ کی عقل اس کا ادراک نہیں کر سکتی، اور جب تک آپ کو اس کا ادراک نہیں ہوتا آپ کو اس واقعے کی نوعیت کی سمجھ نہیں آ سکتی کہ ظاہر کیا ہے اور باطن کیا ہے، کیونکہ ظاہر اور باطن کو اس واقعے کے حوالے سے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ کربلا کا واقعہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے، اس کا تسلسل جاری ہے، آج بھی جاری ہے۔ آج بھی جب کسی کی گردن کٹتی ہے تو ہم سب ہل کے رہ جاتے ہیں، تو اس وقت تو کیا نہیں ہوا وہاں پر۔ اللہ اکبر۔ آپ یہ دیکھیے کہ شام غریباں کا تصور کیجئے ذرا کہ کیسے سورج ڈھل گیا، اور سورج کس طرح سے ڈھلا، اس کی سرخی کیسی تھی، آپ دیکھیں روایات میں مختلف طرح کی روایات موجود ہیں، اور وہ شام لکو دک صحرا ہے، اور اس کے بعد بچے ہیں اور عورتیں ہیں، اور اس میں دیکھیں حضرت زینب رضی اللہ عنہا کتنی ہمت سے سب کو دلاسے دے رہی ہیں۔ اللہ تاریخ بیان کرتی ہے کہ وہ دلاسے دے رہی ہیں، بھتیجے بھی چلے گئے، وہ خود غم سے نڈھال ہیں۔ انہوں نے کتاب میں لکھا ہے کہ وہ ایک اونچی جگہ پہ کھڑی تھی جہاں سے وہ سارے مناظر دیکھ رہی تھیں، ان کی آنکھوں کے سامنے وہ مقتل جو تھا وہ سج چکا تھا، اور اس مقتل کو دیکھنا، اور اس کے بعد اپنے سارے خاندان کو، بچے کچے خاندان کو جن کا سینہ زخموں سے چور ہے، جن کے بدن زخموں سے چور ہے، ان کو تسلی دینا، ان کو سینے سے لگانا۔ بالکل۔ اور پھر یہاں پہ بات ختم نہیں ہوتی، اس کے بعد جو ان کا خطبہ ہے جو انہوں نے لوگوں کو مخاطب کیا ہے، تب لوگوں کو پتہ چلا یہ باغی نہیں، یہ تو آل رسول صلی اللہ، یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ہیں، جن کی وجہ سے آج یہ لوگ اقتدار میں آئے ہیں، جن کی وجہ سے آج یہ لوگ اس مسند پر دعویٰ کر رہے ہیں۔ بالکل، یہ تو ان کی آل اولاد ہیں، ان کی رگوں میں تو ان کا خون دوڑ رہا ہے۔ تو یہ جو بات ہے اس کا دیکھیں کہ اس کا نفسیات کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہے جب آپ اس حوالے سے دیکھتے ہیں، تو انسانی ذہن جو ہے وہ اس میں تب ایک جھماکہ ہوتا ہے کہ اچھا یہ دیکھیں کیا کر دیا انہوں نے، یعنی آل رسول کے ساتھ یہ کر دیا۔ اس کے بعد ان لوگوں کو ایک احساس گناہ ہونے لگا، کوفہ کے لوگوں کو احساس گناہ ہونے لگا، یہ سائیکولوجیکل ایفیکٹ۔ اس پر تذکرہ کریں گے، اپنے مہمانوں سے گزارش کریں گے کہ وہ اس کے حوالے سے ہمیں بتائیں۔ ایک بریک کی جانب بڑھیں، بریک سے واپس آتے کنٹینیو کرتے ہیں۔ سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام۔ بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ اسیران کربلا کی کوفہ روانگی کا تذکرہ ہم آج کے پروگرام میں کر رہے ہیں، ان حالات، ان واقعات، ان احساسات، ان جذبات، ان خیالات کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ کس طرح سے یہ قافلہ، یہ لٹا پٹا قافلہ اب دوبارہ ایک منزل کی جانب رواں دواں ہے، کیا حالات ہونے جا رہے ہیں، کتنے مصائب کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کون سی مشکلات سامنے کھڑی ہوں گی، اب ان کا تذکرہ کیا جائے گا۔ اور جیسے کہ بریک پہ جانے سے قبل خانم عقیلہ نے یہ بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ اپنے الفاظ میں تمام تر خیالات کو سمویا، تمام تر جذبات اور احساسات پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی کہ اب یہ قافلہ جو ہے وہ بازار شام سے ہوتا ہوا ابن زیاد کے دربار میں پہنچتا ہے۔ میں چاہ رہی ہوں کہ آپ جو ہے وہ اب ان حالات، ان واقعات جو ابن زیاد کے دربار میں پیش آئے اور بی بی کی وہ للکار، بی بی کی وہ پکار، اس کا تذکرہ کریں۔
کس طرح سے آپ کے ایموشنز نظر آتے ہیں جب آپ کوفہ میں داخل ہو رہا ہے قافلہ، کس طرح سے داخل ہو رہا ہے کہ آپ کی ہمارے یہاں روایات میں ہے اور ان بے کجاوا اونٹوں پر آپ کو سوار کیا گیا. اہل بیت علیہ السلام کی خود روایات ہیں جن پر چادر بھی، جن پر کپڑا بھی نہیں تھا، یعنی وہ بے کجاوا اونٹ. اور پھر اس کے اولین جو علمبردار ہمیں اس لوٹے ہوئے قافلے کے نظر آتے ہیں یا اونٹ نظر آتا ہے، وہ امام زین العابدین علیہ السلام کا جو پابند سلاسل ہے. راوی کہتے ہیں آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور ایک عجب عالم ہے. اور پھر اشعار ہیں آپ کا، آپ اہل کوفہ سے مخاطب ہیں اور ساتھ نیزہ بردار ہیں کہ جو انہی کے شہداء کے سروں کو نیزوں پر بلند کر کے چل رہے ہیں. آپ اس سچویشن میں دیکھیں کہ جب ایک قافلہ داخل ہوتا ہے، لوگ تالیاں بجا رہے ہیں، شور و غل کر رہے ہیں، ایک عجیب ماحول ہے جو اس وقت کوفے کا بیان کیا جاتا ہے، بازار کا، اور جب تک دارالعمارہ ابن زیاد کے دربار سے پہلے اور اندر تک کا ماحول ہے. اور وہ راوی کے جو کہتا ہے کہ میں نے خود دیکھا کہ مجھے ابن زیاد نے کال کیا، بلایا کہ میں رنگ و روغن کا کام کرتا تھا کہ میں دارالعمارہ کو کروں. کہتے ہیں جب میں نے اس عالم میں ایک ایسے قافلے کو آتے ہوئے دیکھا اور صدا یہ تھی کہ ایک باغی ہے، باغیوں کا قافلہ ہے، اور اسی قافلے میں میں دیکھتا ہوں کہ ایک ایسی بی بی جب وہ اس قافلے کی نمائندگی کے لیے کھڑی ہوتی ہیں اور فقط ایک لفظ کہتی ہیں لوگوں کو خاموش کرانے کے لیے، تو راوی کہتے ہیں کہ جو اونٹوں اور جانوروں کے بندھی ہوئی گلے میں گھنٹیاں ہیں ان تک میں خاموشی، فقط ایک لفظ اسکت، خاموشی. آپ یہ لفظ کہتی ہیں اور ایک سناٹا ہے جو پورے مجمع پہ اور بازار پہ طاری ہو جاتا ہے اور ہمت نہیں ہوتی کہ کوئی بات کرے، یعنی گھوڑوں کے ہنہنانے تک کی آواز ختم ہو جاتی ہے. آپ دیکھیے کہ یہ فصاحت، یہ بلاغت، اور پھر اس کے بعد آپ کا خطبہ دینا، اور پھر نہ صرف یہ کہ ایسے حالات میں آپ دیکھیں ہم اپنے مقصد سے ہٹ جاتے ہیں، ہاں، لیکن آپ ایموشنلی دیکھیں، اسٹرینتھ دیکھیں جناب زینب سلام اللہ علیہا کی. انہیں معلوم ہے میں جو چیزیں، جو حالات دیکھ کر آ رہی ہوں، لیکن اصل مقصد میرا پیغام سید الشہداء کو پہنچانا ہے. خانم اگر آپ اجازت دیں تو میں جو ہے وہ خانم گل سے کہنا چاہوں گی کہ وہ اس سے آگے کے حالات اپنے الفاظ میں بیان کریں. جی، خواہاں نے جیسے ہمارے سامنے ایک منظر کشی کی جب یہ قافلہ کربلا سے کوفہ پہنچا. میں یہاں سے آگے جب یہ قافلہ کوفہ میں ابن زیاد کے دربار میں لے کر آیا، میں وہاں پر تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی. جیسا کہ خانم نے بازار کوفہ میں داخلے کا منظر آپ کے سامنے بیان کیا کہ لوگ خاموش ہو گئے. کوفہ میں چونکہ 20 سال امام علی علیہ السلام رہائش پذیر رہے اور 5 سال آپ نے حکومت کی، تو لوگ جناب علی مرتضیٰ کے لب و لہجہ سے خوب واقف تھے یقیناً. اور جناب زینب سلام اللہ علیہ نے جب گفتگو کرنا شروع کی تو لوگوں نے حیرت سے دانتوں میں انگلیاں دبا لیں کہ یہ علی کہاں سے آ گئے، یہ علی کا لہجہ کہاں سے آ گیا، یہ علی کے الفاظ کہاں سے آ گئے. اب جب جناب زینب سلام اللہ علیہ اپنے قافلے کے ساتھ ابن زیاد کے دربار میں کوفہ میں داخل ہوتی ہیں تو روایات میں ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ وہ دراز قامت تھی، اور کہتے ہیں کہ جب وہ آپ کو خواتین نے اپنے جھرمٹ میں لے رکھا تھا اور آپ ایسے لگ رہی تھی کہ جیسے انگوٹھی کے درمیان نگینہ چمکتا ہے، چونکہ آپ کی قد و قامت بلند تھی. اور اس دور کا ایک یعنی ایک احترام سمجھا جاتا تھا خلیفہ کا کہ جو دربار میں آتا ہے وہ سلام کر کے داخل ہوتا تھا. جناب زینب داخل ہوئی، جناب زینب نے سلام نہیں کیا. بالکل. ابن زیاد، ہم یہاں پر 2 کردار دیکھتے ہیں. ایک یزید کا کردار ہے جو شرابی ہے اور جس کو بس مسند خلافت یا اقتدار مل گئی، اقتدار مل گیا. اور ابن زیاد دوسری طرف وہ اس کا ایک شاطر اور سیاسی دماغ ہے. جب اس نے دیکھا کہ جناب زینب داخل ہوئی ہیں اور انہوں نے اس کو سلام نہیں کیا، اور ایک اور یہ یعنی رواج تھا کہ قیدی جب لائے جاتے تھے تو وہ خلیفہ کی یا بادشاہ کی اجازت کے بغیر بیٹھتے نہیں تھے. جناب زینب نے ایک تو سلام نہیں کیا اور دوسرا وہ بیٹھ گئی. ابن زیاد سوال کرتا ہے اپنے درباریوں سے، من حاضہ متکبرہ من حاضہ منکرہ، یہ متکبرہ کون ہے؟ کسی نے جواب دیا حاضہ زینب بنت علی، یہ علی کی بیٹی زینب ہے. یہاں پر اس نے پھر جناب زینب کو مخاطب کر کے کہا، ابن زیاد نے، اس نے کہا کہ وہی لوگوں کو بھی دھوکہ دینے کے لیے، اور اس نے خطبہ بھی دیا اور اس نے کہا کہ دیکھا خدا نے کیسے تمہیں رسوا کیا. اور جناب زینب نے جو جواب دیا، ایک جملے کا جواب بلکہ ایک لفظ کا جواب، جناب زینب نے اس کو مخاطب کیا، کہا رسوا وہ ہوتا ہے جو بد کردار ہو، اور جھوٹ وہ بولتا ہے جو گنہگار ہو، اور خدا نے ان دونوں چیزوں کو
اہل بیت سے دور رکھا. بے شک. یہی اسی چیز کو کنٹینیو کیا ابن زیاد نے. پھر وہ مسجد میں چلا گیا اور اس نے مسجد کوفہ میں خطبہ دینا شروع کیا, کیونکہ ایک ایسا کردار ہے یہاں پر کہ جس کے بغیر کربلا کی تاریخ ادھوری ہے. اس نے یہاں پر بھی لوگوں کو جا کر گمراہ کرنا شروع کیا کہ ایک باغی تھا, اس کو ہماری حکومت نے قتل کر دیا, اس کے ہم قیدی لے کر وغیرہ وغیرہ, اور لوگ خاموشی سے بیٹھے سن رہے ہیں جو اس کے سامنے. یہاں پر ایک انسان کھڑا ہوا کوفہ کی مسجد میں جس کا نام ہے جناب عبداللہ ابن عفیف, اور آپ نابینا تھے. وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے وہیں پر جو بذات خود, جیسا کہ خانم نے کہا کہ ایموشنل کوشنٹ اینڈ انٹیلیجنٹ کوشنٹ, آئی کیو ای کیو, واقعی کربلا نے گویا کہ لوگوں کی روحوں کو تبدیل کر کے ان میں نئی روح ڈال دی تھی. یقیناً. عبداللہ ابن عفیف جو نابینا ہیں, جن کے گھر میں ایک بیٹی ہے اور اس کے علاوہ اور ان کا کوئی خاندان نہیں ہے, وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اسی وقت حاکم وقت کو ٹوک کر کہا, یہ جرت ان میں آ گئی, انہوں نے کہا تو جھوٹ بول رہا ہے, حسین باغی نہیں تھے, حسین فاطمہ زہرا کے بیٹے ہیں, یقیناً حسین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں, تو غلط بیانی کر رہا ہے. جناب زینب سلام اللہ علیہ کے خطبے نے, امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے عظیم سانحے نے, اور دیگر تمام شہداء کی شہادتیں اور تمام بیبیوں کا صبر, حوصلہ, استقامت, انہوں نے لوگوں کے اندر ایسی نئی روح پھونک دی, ان کی آنکھوں سے ایسے پردے اٹھا دیے کہ وہ بھی حق اور باطل کے تفریق کرنا واضح ہو گیا ان کے لیے واضح کہ یہ باغی نہیں ہے, یہ خاندان رسالت کے چشم و چراغ. بے شک ایسا ہی ہے. جیسے عقیلہ صاحبہ ابھی دونوں مہمان گرامی نے بہت خوبصورتی کے ساتھ بی بی زینب سلام اللہ علیہ ہے کہ وہ پرسنالٹی ٹریٹ سامنے لے کر آئی, اس پر روشنی ڈالی کہ جو ہمیں دربار ابن زیاد میں نظر آئیں, کہ کس طرح سے بی بی نے اپنے خاص انداز کے مطابق اس کو بھی للکارا, اس کو بھی پکارا, اور اپنی ایک وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ حسب و نظم کو بیان کرنے کے لیے آپ کے باڈی جیسچرز بھی چاہیے, تو وہ باڈی لینگویج سے بھی بیان ہو گیا. جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں ایک عام فہم گفتگو کے طور پہ اگر اس کو دیکھا جائے تو اسلام چادر اور چار دیواری کی بات کرتا ہے, پردے کی بات کرتا ہے, اور یقیناً یہ باپردہ خواتین ہیں, یہ مستورات ہیں جو پاک دامن ہیں. تو اب جب ان کے لیے جب ایک چیلنج سامنے آتا ہے کہ دین کی سربلندی ہے مقصد, دین میں حق اور باطل کی تفریق کرنی ہے, حق کو سربلند کرنا ہے, حق کی سربلندی کے لیے کردار ادا کرنا ہے, تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنا وہ روپ دکھاتی ہیں, وہ کردار اجاگر کرتی ہیں کہ جو دراصل حقیقی طور پر ایک خاتون کو جو ہے وہ بتاتا ہے کہ ایک عورت, ایک خاتون کیا ہے. یہاں تو ہم صنف نازک کہہ کے ایک طرف ہو جاتے ہیں, لیکن در حقیقت یہ صنف نازک ہی صنف حقیقی بھی ہے اور صنف مضبوطی بھی ہے. بالکل ہما, میں آپ کی بات سے اتفاق کرتی ہوں. دیکھیں آپ نے سنا ہوگا بہت سارے لوگوں نے بعد میں یہ کال جو ہے یہ بڑا مشہور ہے کہ تم مجھے اچھی مائیں دو, میں تمہیں اچھی قوم دوں گا. نیپولین بوناپارٹ کے حوالے سے بھی ہے, پھر اس کے بعد قائد اعظم کے حوالے سے بھی ہے. لیکن اگر ہم اس کو کربلا کے حوالے سے ڈسکس کرتے ہیں تو ہمارے سامنے رول ماڈل, جیسے کہ میری ساتھی مہمانوں نے کہا, جو رول ماڈل ہمارے لیے سیٹ ہوا وہ بی بی زینب رضی اللہ عنہا کا کردار ہے. یہ ایک تاریخ کا ایسا کردار ہے جس کو ہم جتنا بھی ڈسکس کریں اس تھوڑے سے مختصر وقت میں, ہم ان کی شخصیت کے میرا خیال ہے بہت کم پہلو جو ہیں وہ اجاگر کر پائیں گے. لیکن انہوں نے خاص طور پہ عاشورے کی شام اور اس کے بعد یہ ابن زیاد کے دربار میں, اور اس کے بعد جو ان کا یہاں سے آگے شام تک کا سفر ہے, اس میں جو ان کے خطبات ہیں, انہوں نے, کیونکہ اس وقت یہ میڈیا نہیں تھا کہ میڈیا کے تھرو یہ خبریں جاتی کہ اب یہ ہو رہا ہے, اب یہ ہو رہا ہے. یہ ان کا کردار تھا کہ یہ جو پیغام ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریئل تعلیمات تھیں, ایکچوئل تعلیمات تھیں, جو کہ انہوں نے ریاست مدینہ میں پریکٹس کروائیں, جو کہ ریاست مدینہ میں امپلیمنٹیشن ہوئی. دنیا کا سب سے بڑا جو انسانیت کا چارٹر ہے وہ ریاست مدینہ کے تھرو متعارف ہوا, بالکل ایسے, جس کو آپ ہیومن رائٹس کہتے ہیں آج کے دور میں. یہ ہیومن رائٹس جو ہیں یہ شروع ہی وہیں سے ہوئے. اگر آپ ان کی شروعات دیکھیں, آپ پوری ورلڈ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, تو یہ آپ کو یہ ساری چیزیں آپ کو اسلامی تاریخ کے شروع میں ہی ملیں گی. تو ان کو دیکھیں کتنا بڑا اعزاز بھی ہے یہ ایک خاتون ہونے کے ناطے حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا, کہ انہوں نے اس اعزاز کو بڑے معتبر طریقے سے, بڑی بردباری سے, بڑے تحمل سے, بڑی صبر سے, بڑی استقامت سے اور بڑی جرأت کے ساتھ وہ ایک مسلمان خاتون کا کردار نبھایا جو ہم سب کے لیے آج تک مشعل ہے. یقیناً ہے, اور ہم سب اس سے سیکھتے رہیں گے اگر سیکھنا چاہیں تو.
وہ کون سی تربیت ہے, وہ کون سی رہنمائی ہے کہ جس پر نظر ڈالی جا سکتی ہے, جس پر فوکس کیا جا سکتا ہے. یقیناً اس کی آج کے دور میں ضرورت ہے کہ ہم بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے اس اسٹرانگ کردار کو اپنے بچوں کی, اپنی اولاد کی تربیت میں بھی شامل کریں. کس طرح سے کر سکتے ہیں, اس کے لیے ہمیں اس پر فوکس بھی کرنا ہوگا, اس سے سیکھنا بھی ہوگا اور سمجھنے کی طاقت بھی رکھنی ہوگی کہ جیسے بی بی سلام اللہ علیہا کا جو کردار ہم دیکھ رہے ہیں, جس کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں کہ یقیناً ان کی شجاعت, ان کی بہادری, ان کی دلیری ایک جانب, دوسری جانب جب ہم ان کی فصاحت کی, ان کی بلاغت کی ہم جو بات کرتے ہیں, جب اس کی تعریف کرتے ہیں, جیسے کہ بی بی عالمہ غیر معلمہ بھی تھی, تو اپنی فصاحت اور بلاغت کا جو عملی نمونہ انہوں نے پیش کیا, چاہے ابن زیاد کے دربار کی بات کی جائے یا پھر یزید کے دربار کی بات کی جائے, جس کو ہم اپنی ڈسکشن میں کنٹینیو کریں گے کہ دربار یزید میں جو حالات و واقعات رونما ہوئے اور کس طرح سے بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے ان کا مقابلہ کیا, ان کی شجاعت اور بہادری اور ان کی وہ للکار اور پکار, یقیناً اس کا تذکرہ کرنا بھی بہت ضروری ہے, جس کو ہم ضرور اپنی گفتگو میں شامل کریں گے, لیکن اس بریک کے بعد. سلام یا حسین, سلام یا حسین, سلام یا حسین, سلام یا حسین. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. جو گفتگو ہم کر رہے ہیں اس وقت وہ اسیران کربلا کے حوالے سے ہو رہی ہے, ان کے کوفہ آمد کے حوالے سے ہو رہی ہے, کوفہ روانگی کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی کہ کوفہ سے شام تک کا جو سفر اب یہ قافلہ اختیار کر رہا ہے, کس طرح سے اس لٹے پٹے قافلے کو اکٹھا کیا گیا ہے, اور پھر ان کے جذبات, ان کے خیالات, ان کے جو حالات و واقعات پر مبنی گفتگو ہے, اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. جب ہم بات کرتے ہیں اس قافلے کی تو یقیناً سب کے اپنے ایموشنز ہیں, جیسے کہ آپ نے بھی خانم تذکرہ کیا, ان ایموشنز پر کنٹرول کرنا اور ایک خاص ڈائریکشن کو فالو کرنا کہ اب ہم سب کا یہی مقصد ہے, ہم جتنے لوگ بھی اس قافلے میں بچے ہیں, ہم سب کا مقصد صرف ایک ہے, وہ ہے دین حق کی سربلندی. دیکھیں واقعی کربلا ایسے ہی نہیں ہو گیا, جیسے ہم کہہ دیں کہ اچانک سے ایک واقعہ رونما ہو جاتا ہے. اگر یزید نے بھی پوری پلاننگ کی اور اپنے سارے ریسورسز کو استعمال کیا, تو ابا عبداللہ الحسین سید الشہداء نے بھی مدینے سے چلتے ہوئے اپنی اسٹریٹجیز کو اور اپنے آبجیکٹیوز کو ڈیفائن کر دیا تھا. جب آپ مدینے سے چلے تو آپ نے بتا دیا کہ میرے اس سفر کا مقصد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ہے, ٹھیک ہے, یعنی وہی کہ حق گوئی کا پرچم بلند کرنا اور باطل قوتوں کے سامنے اپنے سر کو نہ جھکانا. اگر ایسا کرنا ہوتا تو آپ مدینے میں ہی بیعت یزید کی کر لیتے اور وہاں پر ہی یہ سلسلہ ہو جاتا, لیکن آپ کا نکلنا وہ فرسٹ سٹیپ, آپ کا پہلا قدم ہی بتا دیتا ہے اور ڈیفائن کر دیتا ہے آپ کے راستے کو کہ آپ کہاں جا رہے ہیں, آپ کی منزل کیا ہے, آپ کی ڈیسٹینیشن کیا ہے. اور دوسری بات کہ ہمیں ایک اور چیز نظر آ جاتی ہے, جیسے کہ آپ نے کہا کہ سب نے اتنی قربانیاں دی, پھر بھی اتنے اسٹرانگ ہیں, پھر بھی اپنے مقصد سے نہیں ہٹ رہے, ایک مقصدیت ہمیں آخر تک نظر آتی ہے. وہ ہمیں ایک دعائے عرفہ جو امام حسین علیہ السلام سے منسوبے بھی 9 ذی الحج گزاری ہے سب نے, 9 محرم سے پہلے, تو اس میں ایک جملہ ہے کہ جو امام حسین کے مقصد کو بھی ڈیفائن کر دیتا ہے. جب آپ یہ کہتے ہیں خدا جس نے تجھے کھویا اس نے کیا پایا, اور جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا. سبحان اللہ. ہمیں کربلا میں یہ دونوں چیزیں نظر آ جاتی ہیں, اور پھر کربلا کے بعد بھی جو اس سے بڑی کربلا ہے اور جناب زینب سلام اللہ علیہ کی ذات ہے, اس میں نظر آ جاتی ہے. ان بیبیوں نے سب کچھ کھو دیا مگر خدا کو پا لیا, تو کیا کھویا. یہ اسٹرینتھ ہے خدا کی اطاعت, خدا کی خوشنودی, کہ جو ان بیبیوں کو کربلا سے اور ان تمام تر منازل سے گزار دیتی ہے. اور پھر اس کے بعد جیسے کہ آپ نے کہا کہ حق گوئی کا پرچم جو بلند ہوا, آج تک یہ جو حریت, سبق حریت ہے, آج تک جو حق گوئی کا پرچم بلند کرنے کی طاقت ہے وہ انسانیت حاصل کر رہی ہے, اس کا سرچشمہ ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ کی ذات. میں چاہ رہی ہوں خانم آپ خانم کی بات کو ہی کنٹینیو کریں اور پھر دربار یزید کا احوال ہمیں بتائیں. جی بہتر. اب ہم اس مقام پر آن پہنچے کہ جہاں یہ قافلہ جو تقریباً 11 محرم کی رات کو کربلا سے نکلا, 12 محرم الحرام کو یہ قافلہ کوفہ پہنچا,
مختلف راستوں سے ہوتا ہوا، بالبک کا راستہ اور مختلف طویل ترین دشوار گزار راستوں سے ہوتا ہوا تقریباً 1 صفر المظفر کو یہ قافلہ شام پہنچا۔ شام میں باب الساعات اور یزید کے دربار میں جو بازار ہے، اگر کسی نے شام کی جناب زینب سلام اللہ علیہ کے روضہ مبارک کی زیارت کر رکھی ہو تو وہ جانتے ہیں کہ تقریباً آدھا کلومیٹر کا رستہ ہوگا، لیکن اس باب الساعات سے یزید کے دربار میں داخلے جو تقریباً آدھا کلومیٹر ہے یا 1 کلومیٹر کر لیں، تقریباً اس رستے کو طے کرنے میں ان بیبیوں کو 18 گھنٹے کا وقت لگا، کیونکہ وہ بازار سجے ہوئے تھے، لوگ پتھر برسا رہے تھے، لوگ روک رہے تھے، بار بار قطع کلامی کر رہے تھے وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال اب جناب زینب سلام اللہ علیہ جو آخری منزل ہے اس سفر کی، جو یزید کا دربار ہے جہاں زینب کو پیش ہونا ہے، آپ کو یزید کے دربار میں داخل کیا جاتا ہے، اور یزید کو آپ کوئی معمولی شخص یا کوئی چھوٹا شخص نہ سمجھیں۔ وہ 36 برس یا 37 برس اس کی عمر تھی 61 ہجری میں، اور تمام جو بیلٹ ہے جس میں موجودہ عراق آتا ہے، موجودہ ایران آتا ہے، موجودہ سرزمین حجاز ہے، موجودہ ترکمانستان ہے، موجودہ افغانستان کے علاقے، یعنی ایک بہت بڑی بیلٹ، اس زمانے کا جتنا مسلمان ایریا تھا، 1-2 ممالک یعنی کئی ممالک، ان کا واحد مطلق العنان حکمران ہے یزید۔ 36 برس کی عمر میں کئی ملکوں کی بادشاہت اس کے پاس ہے، اس کا دماغ ایسے خراب نہیں ہوا ہوا بالکل ایسے، تو اس کو آپ معمولی انسان نہ سمجھیں، وہ ایک یعنی اپنی طرف سے ایک دنیاوی عہدے پر، ایک دنیاوی لحاظ سے بڑا اونچے عہدے پر فائز تھا۔ اس نے اپنے دربار میں ایک تو اس کے اپنے درباری تھے، معززین شہر تھے، اور ساتھ اس نے مختلف ایمبیسڈرز کو، سفیروں کو مختلف ممالک کے بلا رکھا تھا۔ اب یہاں پر بھی اس کی اسٹریٹجی، اس کی حکمت عملی اسی کو ہی الٹ گئی۔ اس نے یہ سوچا تھا کہ ان قیدیوں کو بلاؤں گا، اپنا پیغام اپنی طرف سے مینیپولیٹ کر کے ان کے سامنے رکھوں گا، اور یہ جب سفیر ہیں یہ اپنے اپنے ممالک کو واپس جائیں گے تو یزید کی دھاک بیٹھے گی کہ وہ کتنا مضبوط بادشاہ ہے، اسی مائنڈ سیٹ کو لے کے آگے، اسی مائنڈ سیٹ کو وہ پیغام اس کا پوری دنیا میں چلا جائے گا، مینیپولیٹو سائنس جسے کہتے ہیں وہ کام کرے گا۔ اب جب جناب زینب سلام اللہ علیہ اپنے قافلے کے ساتھ یزید کے دربار میں داخل ہوتی ہیں اور جب کلام کرنا شروع کرتی ہیں تو دنیا کا طاقتور ترین حکمران اس وقت کا بی بی کے سامنے بیٹھا ہے، بظاہر آپ قیدی ہیں، اور زینب آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یزید کی چند جملے فرماتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تو کیا سمجھتا ہے کہ تو نے ہمارے جسم کو قید کر دیا؟ تو ہمیں قید کر دیا، ہماری روح ابھی بھی آزاد ہے۔ بے شک ایسے یزید تو ہمارے جسموں کو قید کر سکتا ہے، یقیناً تو ہماری روحوں کو، اور یہی وہ للکار تھی جس نے یزید کو گھٹنے ٹیکنے پر تو ہماری روحوں کو قید نہیں کر سکتا۔ پھر زینب نے ایک ایسا جملہ کہا، آپ نے فرمایا کہ یاد رکھ کہ جو مٹ جائے گی وہ یزید تیری حکومت ہے، یقیناً، اور جو قیامت تک دلوں پر حکومت کرے گی، جو محبت قائم رہے گی، بے شک وہ میرے بھائی حسین کی محبت بے ہے۔ شک۔ خانم ہمیں جو ہے وہ وائنڈنگ اپ کی جانب بڑھنا ہے، میں مختصراً آپ سے جاننا چاہوں گی اس پورے واقعے کا کرکس آپ کی نظر میں کیا ہے؟ میں نے جو پرسنلی کربلا سے سبق سیکھا وہ یہ کہ ایک انسان اپنے پوٹینشیل کو کہاں تک آزما سکتا ہے۔ انسان، جیسے مولا علی فرماتے ہیں کہ انسان ایک کائنات ہے اور اپنے اندر ہی بہت بڑی دنیا ہے، تو مختلف چیزیں انسان اپنے پوٹینشیل کو آزمائے جلدی سے۔ جیسے روز عاشورہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے امام حسین علیہ السلام کی ہر قوت دوسری پر سبقت لے جانا چاہ رہی تھی، بے شک ایسے، صبر کہنا چاہتا تھا، ہر صفت صبر کہنا چاہتا تھا میں سب سے بڑی صفت ہوں حسین کی، اخلاق کہنا چاہتا تھا میں سب سے بڑی صفت ہوں حسین کی، جانثاری کہتی تھی شجاعت کہنا چاہتی تھی میں سب سے بڑی صفت ہوں حسین کی۔ تو میرے خیال میں کہ واقعہ کربلا یہ سکھاتی ہے کہ انسان اپنے پوٹینشیل کو کس طرح میکسیمائز کر سکتا ہے، کس طرح ریکگنائز۔ یقین بجا فرمایا۔ جی عقیلہ صاحبہ، آپ سے بھی میری یہی گزارش ہوگی کہ جب ہم واقعہ کربلا کو دیکھتے ہیں اور ان حالات کو، جیسے ہم نے اسیران کربلا کی بات کی، اس قافلے کی بات کی، اس قافلے کی ایموشنل جو ہے وہ تمام خیالات، جذبات اور احساسات کو ہم نے اجاگر کرنے کی، اس پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی کہ سب کچھ لٹ گیا، لیکن ایک خاص ڈائریکشن ہے جس کو یہ تمام تر افراد جو ہیں وہ فالو کریں۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی بات کی جائے، ان مستورات، ان پاک بیبیوں کی بات کی جائے، یا ان بچوں کی بات کی جائے کہ جنہوں نے آنکھ کھولتے ساتھ ہی اتنے مصائب اور مشکلات دیکھیں، ڈائریکشن ایک ہی ہے۔ آج کے دور میں اس ڈائریکشن کو سمجھنا کیوں ضروری ہے؟ ہما، میں اپنی اس بات کا آغاز جو ہے وہ اسی خطبے کے حوالے سے کرنا چاہوں گی جو حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے نام کے ساتھ آج بھی ہمارے لیے اتنا ہی معتبر ہے جتنا کئی سو برس پہلے تھا۔ اس میں سے چند لائنیں میں آپ کی نظر کرنا چاہوں گی آپ کی اجازت سے، کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، خدائے بزرگ و برتر کی توصیف اور جملہ حقائق بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قسم، یہ یزید کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قسم تو ہرگز ہمارے ذکر جمیل کو
نہیں مٹا سکتا بے شک اور نہ ہی ہمارے مقام کی بلندی کو چھو سکتا ہے بے شک اور نہ ہی اپنے کرتوت کی آر کو دور کر سکتا ہے. بے شک. آپ کو پتہ ہے کہ یزید کا جو ٹائٹل تھا وہ تھا یزید الخمار، یعنی ہر وقت شراب کے نشے میں دھت رہنے والا. تو یہ اس کا بھی اس کے ذات کے حوالے سے ذکر ہے. اور تیری رائے و کوشش کمزور اور یہ سلطنت چند گنتی کے دن ہیں. بے شک. اور آپ یہ دیکھیے کہ حضرت زینب رضی تعالیٰ عنہ کا یہ قول، یہ جو پیشن گوئی تھی، یہ بالکل منوعن پوری ہوئی ہے. لیکن اب یہ دیکھیے کہ اس کے بعد جب ہم جائزہ لیتے ہیں اسلامی تاریخ کا تو ہمیں اس واقعہ کربلا کے جو اثرات ہیں اس کے کچھ تو جس کو کہتے ہیں شارٹ ٹرم ایفیکٹس اور کچھ ہوتے ہیں لانگ ٹرم ایفیکٹس جس کے دورس اثرات ہیں. تو شارٹ ٹرم میں تو یہ تھا کہ فوری طور پہ لوگوں کی رائے بدلنی شروع ہو گئی، لوگ یزید کے خلاف ہو گئے اور اتنے ان کو حقیقت حال کا پتہ چل گیا، ان کو پتہ چل گیا کہ یہ باغی نہیں ہیں، یہی تو اصل دین کے رکھوالے ہیں، یہی تو اصل دین اور اصل پیغام لوگوں کو پہنچانے والے ہیں. تو یہ تو فوری طور پہ اثرات تھے کہ اس کے خلاف جگہ جگہ لوگ جو تھے بغاوتوں کی آگ بھڑک اٹھی اور لوگ جو تھے اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور پھر اس کے بعد اس کو اتنی مہلت ہی نہیں ملی. اور آپ دیکھیں اگر کتابوں میں لکھا ہے کہ جو واقعہ کربلا میں جنہوں نے بھی اسیران کربلا کے ساتھ برا سلوک کیا یا اس میں حصہ لیا، اس میں سے ہر ایک کا کیا کیا انجام بے شک اور وہ ہم سب کے لیے سبق ہے. وجہ فرمایا آپ نے اور بہت اچھے انداز میں جو ہے وہ واقعہ کربلا کی جب ہم بات کرتے ہیں، مارکہ کربلا کی بات کرتے ہیں، اس کے فوری اور دیر پا اثرات جو ہیں ان کو اپنے الفاظ میں سمیٹا. تمام مہمانوں کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی جن سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. ناظرین کرام، آپ سے اجازت چاہیں گے اور جاتے جاتے زارا ضمیر سے گزارش کہ وہ آج کے دن کی مناسبت سے ایک کلام پیش کریں. لفظوں میں کیا بیاں ہو غم آل مصطفیٰ کے، لفظوں میں کیا بیاں ہو غم آل مصطفیٰ کے، لے کر چلے تھے ظالم قیدی جنہیں بنا کے، لے کر چلے تھے ظالم قیدی جنہیں بنا کے، بیمار کربلا کو قیدی کا جب بنایا، حوریں بھی دیکھتی تھیں آنسو بہا بہا کے، حوریں بھی دیکھتی تھیں آنسو بہا بہا کے، سارے شہیدوں کے سر نیزوں پہ تھے اٹھائے، بے حال بیویاں تھیں صدمے اٹھا اٹھا کے، بے حال بیویاں تھیں صدمے اٹھا اٹھا کے، لفظوں میں کیا بیاں ہو ساجد نبی کا گلشن پامال کرنے والے، روئیں گے ہر
حشر تک وہ دوزخ میں کوفی جا کے روئیں گے حشر تک وہ دوزخ میں کوفی جا کے لفظوں میں کیا بیاں ہو غم عالم مصطفیٰ کی لے کر چلے تھے ظالم قیدی جنہیں بنا کے